بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی محترم و مکرم ناظرین و سامعین، حکمت قرآن پروگرام میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ امام دارمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑی شخصیت، بہت بڑی ہستی، اللہ اکبر، وہ بیان فرماتے ہیں، اور جب یہ ان کا وصال ہوا تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خبر پہنچی تو آپ رو پڑے اور آپ نے فرمایا آج دنیا سے آدھا علم رخصت ہو گیا ہے۔ اتنی بڑی ہستی ہیں۔ امام دارمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عظمت قرآن کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی تو فرشتوں نے 3 مرتبہ مبارکباد پیش کی۔ فرشتے کہنے لگے کہ مبارک ہو اس امت کو جس کو رب کائنات نے، جس پر یہ قرآن نازل ہوگا۔ پھر فرمایا مبارک ہو اس امت کو کہ جن کے سینوں میں قرآن کا نور داخل ہوگا اور وہ قرآن حکیم کو حفظ کریں گے۔ اور پھر فرمایا تیسری مرتبہ فرمایا مبارک ہو ان زبانوں کو، پہلے سینوں کو کہا، پھر کہا ان زبانوں کو مبارک ہو کہ جن کے لبوں پر، جن کی زبانوں پر یہ قرآن کے نغمے جاری ہوں گے۔ تو قرآن حکیم کی عظمت ایسی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیان فرماتے ہیں عظمت قرآن کے حوالے سے، فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان للہ اہلین من الناس، لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اہل اللہ ہیں، اللہ والے ہیں۔ تو جناب اصحاب رسول نے پوچھا قالوا من ہم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ کون ہیں جو اللہ والے ہیں، جو اہل اللہ ہیں؟ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ، فرمایا کہ جو اللہ والے ہیں اور جو اس کے خاص مقربین لوگ ہیں وہ خوش بخت ہیں جو قرآن پڑھنے والے ہیں۔ حکمت قرآن پروگرام میں الحمدللہ ہماری خوش بختی ہے، ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح جن سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، اور جب وہ بولتے ہیں تو علم و حکمت کا دریا رواں ہو جاتا ہے۔ ہماری خوش بختی ہے، ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے مفسر قرآن، مفکر اسلام، حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ حضور وبرکاتہ۔ قبلہ آپ کا خیر مقدم ہے جی، الحمدللہ۔ شکریہ آپ کا، مہربانی۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آج ہم آغاز کریں گے سورہ بقرہ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو میں حضور قبلہ شاہ صاحب کا حکمت افروز اور جلوہ آرا جو ترجمہ آپ نے فرمایا ہے اسی سے ترجمہ کر رہا ہوں۔ ارشاد ربانی ہے وہ کتاب کہ جس میں کوئی شک نہیں، وہ کتاب کہ جس میں کوئی شک نہیں، ڈر جانے والوں کو اس سے ضرور ہدایت ملتی ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اسی پہ بات کریں گے اور اسی پہ گفتگو کریں گے۔ الحمدللہ جو سابقہ ہمارا پروگرام تھا ہم نے حروف مقطعات پر بات کی تھی، اب ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں اور ذالک الکتاب لا ریب فیہ سورہ بقرہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ بقرہ میں حروف مقطعات کے بعد کتاب حق کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضور قبلہ شاہ جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ماحول کو روشنیوں سے منور کرنے کے لیے قرآن پاک سے ربط کیوں کا ضروری ہے؟ محترم قاری صاحب، بسم اللہ جی۔ اللہ کا شکر کہ اس نے ہمیں کتاب نور سے سبحان اللہ، استفادہ کا یہ موقع اللہ اکبر، عطا فرمایا۔ الحمدللہ۔ آپ نے جو سوال پوچھا ہے جی میں اس کے جواب میں یوں عرض کروں گا کہ سورہ بقرہ جی کو رسول اللہ علیہ السلام نے سنام القرآن قرار دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو سنام چوٹی کو کہتے ہیں، جی واہ واہ، بلندی کو کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صورت ایسی ہے واہ واہ، جو قرآن حکیم اور کتاب مجید میں چوٹی کی ہے، کیا کہنے، اس کے مضامین بلند ہیں، سبحان اللہ، دلکش ہیں جی اور روح میں اترنے والے ہیں۔ بے شک، پھر
رسول اللہ علیہ السلام نے اس کو فسطاط بھی کہا ہے، جی اس کا معنی ہوتا ہے خیمہ۔ ٹھیک، تو جس طرح خیمے کے اندر آدمی بیٹھا ہو تو اس کو سکون ملتا ہے، سبحان اللہ، سایہ میسر ہوتا ہے، واہ واہ، اس کو سیکورٹی ہوتی ہے، وہ تحفظ محسوس کرتا ہے، اس کے راز محفوظ ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، تو سورہ بقرہ وہ چمکنے والی صورت ہے کہ جس میں جس وقت انسان آمادگی کے ساتھ اس خیمے میں بیٹھتا ہے اللہ اکبر، تو اللہ سبحانہ اس کو سکون عطا کرتا سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہے۔ رہ گیا قرآن حکیم جی اور اس سے ربط۔ اللہ اکبر، تو سورہ فاتحہ میں ہم نے یہ چیز سیکھی تھی کہ انسان کی ہدایت کا مرجع اللہ کی ذات ہے، بے شک بے شک، اللہ ہی بناتا ہے، وہی سنوارتا ہے، سبحان اللہ، وہی افکار میں بلندی دیتا ہے اور وہی اعمال میں حسن بخشتا ہے۔ بے شک بے شک، تو قرآن مجید کے 33 نام ہیں اللہ جو اکبر، کتاب مجید میں آئے ہیں، واہ واہ واہ، تو شاید ان سب پر بات کرنا تو مشکل ہوگی۔ جی جی، مثلاً قرآن ہے، تو قرآن کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ بے شک، تو انسانیت کے قافلہ کو چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ اس سبحان اللہ، قرآن کو پڑھیں جی اور اس سے مستفید ہوں۔ ٹھیک، مثلاً انسائکلوپیڈیا آف بریٹینیکا، اس نے قرآن حکیم کے بارے میں لکھا کہ قرآن از موسٹ وائڈلی ریڈ ٹیکسٹ ان دا ورلڈ، اللہ اکبر، کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ جو پڑھی جانے والی کتاب ہے وہ قرآن۔ اللہ اکبر، ہمیں اس کو پڑھنا بھی چاہیے، اس کے جو مفاہیم ہیں ان کو دل میں اتارنا چاہیے، ٹھیک، اس کے جو عملی تقاضے ہیں جی وہ پورے کرنے چاہیے، اس کے اندر جو روحانیت ہے ٹھیک، اس روحانیت کی سچی طلب اپنے دل میں پیدا کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ، مثلاً نور ہے، تو یہ صاف اعلان ہے کہ جس شخص کا قرب قرآن سے نہیں، وہ گویا تاریکی میں اور دبیز ظلمت میں بیٹھا ہوا ہے، جی تو اسے چاہیے کہ اپنی زندگی کو منور کرنے کے لیے نور کی طرف آئے۔ ہاں ہاں، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، سبحان اللہ، یہ کتاب مبین نور بھی ہے، جی روشن بھی ہے، واضح بھی ہے۔ سبحان اللہ، آج اس دور میں جب انسانیت بھٹک رہی ہے، اللہ اکبر، ان کے ہاں لیڈرشپ کا فقدان ہے، ان کی کوئی راہبری اور رہنمائی کرنے والا نہیں، جی تو قاری صاحب میں بڑے وثوق سے دل جمی سے کہوں گا کہ محروم وہ ہے جو علم کے سورج کے سامنے بیٹھا نہیں اللہ اور اکبر، اس نے قرآن حکیم پڑھا نہیں، اس میں غور و فکر نہیں کیا۔ جی اگر یہ ربط انسانیت کا قائم ہو جائے تو خزانہ مل جائے گا انسانیت کو۔ اللہ اکبر، اگر آپ اسی طرح 33 جو قرآن حکیم کے اسماء ہیں جی ان کو مشعل راہ بنا لیں، ٹھیک، ہر ایک میں معنویت ہے، ہر ایک میں ایک اعجاز ہے، اللہ اکبر، ہر ایک میں ندرت ہے، واہ واہ، ہر ایک میں ایک نوازش ہے، ہر ایک میں ایک عطا ہے، جی جی، تو میں خلوص سے عرض کرنے لگا ہوں کہ طالب علم بن کے قرآن مجید کے سامنے بیٹھنا چاہیے۔ واہ 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 واہ، اس سبحان اللہ۔ طلب میں اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا فرما دے۔ شاہ جی قبلہ، یہ جو کثرت اسماء ہے، کثرت اسماء، اس کی کیا حکمت ہوتی ہے؟ اچھا، یہ عنوان طویل نہ ہو جائے، ٹھیک ٹھیک، میں صرف اختصار کے ساتھ عرض کروں گا کہ جو 114 صورتیں ہیں جی ان میں مختلف قسم کے مضامین ہیں ٹھیک ہے، جو زندگی کے مختلف شعبوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اللہ اکبر، اور جس وقت ان شعبوں کو روشنی دینی ہو
ٹھیک ہے. تو وہاں آپ اس صورت میں دیکھیں گے کہ ان مضامین کی مناسبت سے قرآن کا نام آیا. اللہ اکبر، سبحان اللہ. کہیں قرآن حکیم کہا گیا، کہیں نور کہا گیا، آہا، کہیں تذکیر کہا گیا، واہ واہ، کہیں ذکر کہا گیا. ذکر کہا گیا، بے شک. کہیں فرقان کہا گیا، کہیں واہ واہ. برہان کہا گیا. واہ واہ. تو یہ قرآن حکیم کتاب مجید کے اسماء ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک، سبحان اللہ. شاہ جی قبلہ یہ آغاز ہو رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس پاک کلام میں کوئی شک نہیں ہے. وہ شاعر نے بھی کہا تھا نا کہ وہ ہے قرآن کے جس میں ریب نہیں، اور وہ محمد ہیں کہ جن میں عیب نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو اس کتاب مبین کا آغاز ہوا اور اس میں اشارہ جو ہے ھذا نہیں کہا گیا اور ذالکہ کہا گیا، تو اس میں کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں؟ محترم، ذالکہ، ٹھیک، اس میں اشارہ بعید ہے. بعید ہے، بے شک. اس پر ہمارے مفسرین نے کھل کر بات کی ہے، ٹھیک ہے. اس کی حکمتیں لکھی ہیں. تو میں عرض کروں گا کہ مفسرین کا ایک طبقہ ہے ٹھیک ہے. جو کہتا ہے کہ اس سے اشارہ لوح محفوظ میں جو اللہ اکبر، کتاب ہے واہ واہ واہ، اس کی طرف سبحان بن اللہ، رہا ہے. واہ واہ، تو انسانی اپروچ سے وہ چونکہ باہر ہے، واہ واہ، تو اس لیے ذالکہ سے کیا کہنے، اس کو تعبیر کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ یہ ذالکہ سے اشارہ سورہ فاتحہ کے مضامین کی طرف ہے. اشارہ ہے. جی. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. مثلا کوئی بات کر رہی ہوں تو ہم 4-5 دن پہلے قرآن مجید سے ایک شعاع نور کی ہم نے اپنے دل میں جذب کی اپنے ناظرین کو. سبحان اللہ. تو جس وقت ہم بات کریں گے تو کہیں گے وہ بات جو آپ نے پہلے سنی، جی تو وہاں اس کے لیے یہ نہیں کہیں گے، وہ کہیں گے. جی جی جی. تو سورہ فاتحہ کے مضامین کی طرف اشارہ تھا کہ وہ طلب اور وہ تڑپ جو سورہ فاتحہ میں تمہارے دل میں پیدا ہوئی تھی، اس کا جواب یہ ہے. ہاں، سبحان اللہ. تو یہاں اس کو ذالکہ سے ایک تیسری حکمت بھی ٹھیک، مفسرین کرام نے لکھی کہ جس وقت تعبیر میں معنویت عظمت کے لیے ہو، ٹھیک، اس میں شان بیان کرنی ہو، بلندی بیان کرنی ہو، واہ واہ واہ، تو شان بیان کرنے کے لیے اور بلندی بیان کرنے کے لیے واہ واہ، اس وقت اس میں اشارہ بعید جو ہے آہا، وہ استعمال کر دیا جاتا ہے. سبحان اللہ، قرآن سے اور کون سے مضامین سبحان ہوں گے اللہ، واہ واہ، جو بلند تر ہو سکیں گے؟ بے شک بے شک بے شک. یہ پہلوں اور پچھلوں جی، کی تعلیمات کا نچوڑ ہے. اللہ اکبر. اور چوتھا قول ایک یہ بھی بسم اللہ. ہمارے مفسرین نے لکھا کہ قرآن حکیم کو یہاں کتاب سے تعبیر کیا گیا. ٹھیک ہے. تو یہاں اس کی معنویت پر تھوڑا میں وقت لوں گا اگر آپ نے پسند کیا. جی، اگر آپ کی اجازت ہو تو وقفے کے بعد ہم اس پہ ذرا کھل کے بات کر لیں گے. ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. جی ناظرین کرام، آپ کا خیر مقدم ہے. حکمت قرآن پروگرام میں آپ شامل ہیں اور شاہ جی قبلہ کی نور بری باتیں ہم سن رہے ہیں. شاہ جی قبلہ، آپ وقفے سے پہلے بیان کرنے لگے تھے ذالک الکتاب. یہ جو کتاب ہے، میں چاہتا ہوں اس کی لغوی اصطلاحی معنی، اس کے اندر کیا راز پوشیدہ ہے، ذرا اس پہ ذرا روشنی عطا فرمائیے. محترم، یہاں میں تھوڑا سا وقت آپ سے لوں گا. بسم اللہ، بسم اللہ. کہ یہاں الکتاب قرآن حکیم کو کہنے کی حکمت ٹھیک ہے، کیا ہو سکتی ہے؟ جی، اصل میں قرآن حکیم سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام آئے، ٹھیک، ان میں سے مسند امام احمد ابن حنبل کی روایت کے مطابق جی، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ 1,24,000 انبیاء جی، ٹھیک ہیں
جو مجھ تک بنتے ہیں، اللہ اکبر، ان میں سے 316 یا 315 ٹھیک، رسول ہیں جو صاحب کتاب ہیں۔ سبحان اللہ، تو میں عرض کروں کہ بڑا مشکل سا کام ہے کہ قرآن و سنت سے 315 یا 16 رسولوں کا نام لینا اللہ اکبر، سب کا۔ ٹھیک، مثلاً آدم علیہ السلام صحیح، کے لیے بھی سراغ ملتا ہے کہ کچھ صحیفے ان کے سینے پر نازل ہوئے، ٹھیک، شیس علیہ السلام کے بارے میں بھی صحیح، پتہ چلتا ہے، نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے، ٹھیک، ادریس علیہ السلام کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے، واہ واہ، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ سبحان اللہ، لیکن ان سب میں ان کا تو ذکر بھی ہے، صوفی ابراہیم و موسیٰ، باقاعدہ قرآن میں ذکر ہے، معروف کتابیں 4 ہی ہیں، ٹھیک ہے، تورات ہے، ٹھیک، زبور ہے، انجیل ہے، صحیح، اور پھر قرآن حکیم ہے۔ سبحان اللہ، چونکہ قرآن مجید نے آدم سے لے کر کے مصطفیٰ کی ذات تک جتنی نبوی تعلیمات گزری ہیں، ٹھیک، ان سب کا خلاصہ قرآن مجید نے دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہاں الکتاب کہنے کی حکمت یہ ہے کہ جتنی تعلیمات پہلے گزری ہیں، جی، جب آخری نبی حضرت محمد صلی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تو پھر ان کتابوں کو فرداً فرداً پڑھنے سے جی، جی، تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ ایک ہی کتاب پڑھ لو ہاں ہاں، سبحان اللہ، جس سبحان کا نزول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر ہوا۔ سبحان محترم قاری صاحب، ایک تو کہتے ہیں کہ کتاب مصدری معنوں میں ہے، ٹھیک ہے جی، معنی ہوگا مکتوب، لکھا ہوا۔ صحیح، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں لکھتے تھے، جی، لیکن آپ کے عظیم صحابہ جو کتابت کا علم رکھتے تھے، ٹھیک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلاتے، جہاں کوئی آیت لکھوانی ہوتی لکھوا دیتے، بلکہ اس وقت کاغذ تھے لیکن کمی تھی، ٹھیک، بے شمار آیات پتھر کی سلوں پر لکھی گئیں اللہ اکبر، اور کھجوروں کی چھالوں پر چھالوں پہ لکھی لکھی گئی، گئیں، ٹھیک ہے، لکڑی کے تختوں پر لکھی گئیں۔ ٹھیک، ٹھیک، تو کتاب بمعنی مکتوب ہے، لکھا ہوا۔ ٹھیک، اور دوسرا معنی کتاب کا جمع کرنا بھی ہوتا ہے۔ راغب اصفہانی نے لکھا کہ اس کا معنی جمع کرنا ہوتا ہے۔ تو جمع کرنے کا مطلب، ویسے زبیدی حنفی لکھتے ہیں کہ چمڑے، 2 چمڑے ٹھیک، اگر ان کو باہم سی دیا جائے تو اس کو بھی کتابت لفظ سے تعبیر کرتے ہیں، ملا دینا، جوڑ دینا۔ واہ واہ، ان معنوں میں قرآن مجید میں کتاب کا مفہوم یہ ہوگا کہ حرفوں کو جوڑ کر کے واہ واہ، اور حروف کی ترکیب سے تازہ تازہ جہان اللہ تعالیٰ نے انسان کے غور و فکر کے لیے عطا کیے ہیں۔ کیا کہنے، سبحان، تیسرا معنی منتشر اوراق کو جمع کرنا بھی کتاب کے مفہوم میں ہے۔ مثلاً یہ کتاب میرے سامنے ہے، جی، بسم اللہ، تو ایک ورق اگر ہو تو وہ ایک ہوگا۔ جس وقت کتاب بنتی ہے تو مختلف اوراق کو جوڑ کر کے ٹھیک، پھر وہ کتاب بنتی ہے۔ صحیح، تو اس میں اشارہ اس طرح ہے کہ جتنے منتشر تعلیمات کے اوراق زمانہ ماضی میں گزرے ہیں، واہ واہ، ماشاء اللہ، ان سب کو جمع کر کے کیا کہنے، اس کتاب میں رکھ دیا گیا جس کا نزول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر ہوا۔ واہ واہ واہ، تبیان لکل شیء، کیا کہنے۔ شیخ جی قبلہ، اگلی میں بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اس کتاب نے جو آغاز میں دعویٰ کیا اور اپنا تعارف پیش کیا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ جو لا ریب کا لفظ ہے، اور یہ آگے بھی سورہ بقرہ میں اس کا ذکر آیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اگر یہ اس قرآن کے منزل من اللہ ہونے میں تمہیں کوئی شک ہے تو اس کے مقابلے میں تم اس کی مثل لے آؤ۔ تو یہ جو لا ریب ہے، میں چاہوں گا اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ لا جو ریب پر داخل ہوا ہے، ٹھیک، یہ
نفی جنس کے لیے، ٹھیک ہے، اس کو فن کی زبان میں کہتے ہیں صحیح ہے، کہ ریب پر یہ داخل ہوا۔ پہلے تو عرض کرنے لگا ہوں کہ ریب کا معنی کیا ہوتا ہے۔ ریب دراصل کانٹا اور کانٹے کے چبھنے کو ریبہ کہہ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی سخت چٹکی کاٹے اور اس سے درد بدن میں محسوس ہو، یا کانٹا اگر کوئی چبھائے اور وہ چیز جو دل میں کھٹک جائے شک بن کر، وہ بھی چبھتی ہے، اللہ اکبر، انسان کنفیوز مائنڈڈ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو گویا یقین کی صورت پیدا نہیں ہوتی۔ صحیح ہے، تو رب کریم نے ریب پر لا داخل کر کے یہاں پر ہمارے بزرگ استاد کہا کرتے تھے کہ جس وقت ریب پر لا داخل ہوا، جی، نکرہ پر لا داخل ہو جائے تو نکرہ کا ککھ بھی نہیں چھوڑتا۔ اللہ اکبر، تو یہاں لا نے معنویت یہ پیدا کی کہ قرآن مجید میں ریب کا اور شک کا اور چبھن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ واہ 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 واہ، اللہ عز سبحانہ نے قرآن مجید میں وہ یقینی مضامین، ٹھوس مضامین، کنکریٹ تعلیمات جو دل اور روح میں اترنے والی ہیں وہ بیان فرمائی ہیں۔ واہ واہ واہ، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس چیز میں شک نہیں؟ ٹھیک ٹھیک، لا ریب جو کہا کہ ذالک الکتاب لا ریب فی، آہا، محترم میں یہاں عرض کروں گا کہ اگر ترکیب کا حسن دیکھنا ہو تو اس کو ذالک الکتاب کو مبتدا اور خبر بھی بنایا گیا ہے، جی جی، اور اس کو صفت موصوف کے معنوں میں بھی استعمال کیا گیا ہے۔ اگر صورت ہو مبتدا اور خبر کی واہ تو واہ، معنی یہ بنتا ہے اس کی ہدایت، اس میں کوئی شک نہیں، واہ اس کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک نہیں، واہ واہ، اس کے مکمل کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں، سبحان اللہ، اس کی ہدایت ہونے میں کوئی شک نہیں، دلوں میں سکون پیدا کرنے کے لحاظ سے اس میں کوئی شک نہیں۔ اور اگر معنی ثانوی لیں تو پھر یہ بنتا ہے ذالک الکتاب۔ اگر کتاب دیکھنی ہو تو کتاب یہی ہے آہا، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، اور اس کے مقابلے میں کوئی اور کتاب نہیں ہے واہ واہ، جس کو اس کے سامنے رکھا جائے۔ سورج کے سامنے جیسے چراغ نہیں جلایا جا سکتا، واہ واہ، قرآن ایسی کتاب ہے اس کے سامنے کتابیں واہ، ناقص دکھائی دیتی ہیں، کیا کہنے؟ کامل ضابطۂ حیات صرف وہی دکھائی دیتا ہے جس کا نزول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر ہوا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شاہ جی قبلہ، لا ریب کے بعد ہدی للمتقین کے الفاظ آتے ہیں، ہدی للمتقین، اور آپ نے پچھلے پروگراموں میں ہدایت کا جو نور ہمیں عطا فرمایا تھا قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو ہدی للمتقین کا ذکر پہلے بھی ہوا تھا جب ہم نے یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں مانگی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، تو یہ دوبارہ پھر رب کائنات نے سورہ بقرہ کے آغاز میں ہدی للمتقین کہہ دیا۔ اور اب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اسی صورت کے اندر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس بھی کہا گیا، یہاں ہدی للمتقین بھی ہے۔ تو میں چاہوں گا یہ جو دوبارہ کہا گیا ہدایت کے حوالے سے، اس میں کیا حکمتیں ہیں؟ میرے خیال میں آپ کے سوال کے اندر 4-5 سوال ٹھیک ہے جی، مضمر ہو گئے ہیں، جی شاہ جی قبلہ، شامل ہو گئے ہیں۔ ٹھیک، مثلا ایک سوال تو یہ ہے کہ یہ ہدایت انسانوں کے لیے بھی ہے اور یہ ہدایت متقین کے لیے، تقوی داروں کے لیے بھی ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل، ایک یہ ہوا کہ ہدایت کی معنویت میں کیا تازگی ہے واہ جس کی وجہ سے یہاں دوبارہ لایا گیا۔ ٹھیک، تو میں کہوں گا کہ جو استاد ہوتا ہے، کامل استاد جو ہوتا ہے، ٹھیک ٹھیک، معلم، تجربہ کار، وہ جناب بار بار مضمون کو مختلف اسالیب سے دہراتا ہے واہ واہ، کہ بعد دل اور دماغ میں اتر اتر جائے۔ جائے، واہ واہ واہ، ہمارے ہاں 2 سلسلے بڑے معروف ہوئے تعلیم اور تدریس کے، ایک رئیس المنات کا مولانا عطا محمد صاحب بندیالوی تھے، شیخ الجامعہ مولانا محب النبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اللہ اکبر، تو یہ جو بندیالوی طریقہ ہے، اس میں یہ ہے کہ بار بار بچے کو یاد کراتے ہیں، کریمہ ببخشا کہ بر عالمہ، جی، وہ پھر یاد کر کے سناتے، کہتے ہیں پھر پڑھ کریمہ ببخشا کہ واہ بر واہ، عالمہ۔ سبحان اللہ، تو دراصل تکرار سے بات دل میں اتر جاتی ہے، واہ واہ واہ، تکرار سے بات ذہن میں اتر جاتی ہے،
ہدایت کا ذکر سورہ فاتحہ میں بھی ہوا، یہاں دوبارہ ذکر کرنے کا معنی یہ ہے کہ جو دینے والا ہے قرآن، وہ اتنا اپنے بندوں پر رحیم ہے، مہربان ہے، وہ ان کو نوازنا چاہتا ہے، وہ ان کے سامنے جو گمے ہوئے نقوش ہیں ان کو ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ تو یہاں میں بتاؤں کہ اصل میں نشان راہ جو ہوتا ہے جی، اس کو بھی ہدایت سے تعبیر کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے ایک جگہ کہا کہ او اجد علی النار ہدا، ٹھیک، موسیٰ علیہ السلام جس وقت شعیب علیہ السلام کے پاس سے گئے جی جی، تو وہاں درخت میں ان کو روشنی نظر آئی، تو انہوں نے کہا میں جاتا ہوں، شاید کوئی رہنمائی مل جائے یا آگ مل جائے، ٹھیک، میں آگ لے کے آ جاؤں۔ واہ واہ تو معنی یہ ہے کہ نشان راہ قلبی بصیرت واہ واہ واہ، اور جو نور عرفاں ہے، ٹھیک، اس کو ہدایت سے تعبیر کیا۔ قرآن مجید نے سمیٹ کر قرآن مجید کے قاری کی توجہ فوکس کر دی اس ہدایت پر، اور وہ کہنے لگا دیکھوں تو صحیح، جیسے موسیٰ علیہ السلام تڑپ کر درخت کو دیکھنے لگے، یہاں جو حضور کا نوکر ہے وہ دائیں بائیں سے توجہ اٹھا کے قرآن کو دیکھنے لگ گیا، کیا کہنے کہ میرا سارا سرمایہ راہبری کا اور رہنمائی کا وہ تو قرآن حکیم میں ہے، کتاب مجید میں ہے۔ ٹھیک ٹھیک، اب آپ کا آخری اس سلسلے میں جو متضمن سوال تھا بسم اللہ، وہ تھا کہ انسانوں کے لیے بھی ہدایت ہے اور متقین کے لیے بھی ہدایت ہے۔ میں آپ سے ایک مثال کے ذریعے گفتگو کروں گا کہ ایک آدمی کے پاس بھی ایک سرائی کی پانی ہے، ٹھیک ہے، پانی کی سرائی ہے، جی جی، دوسرے آدمی کے پاس بھی پانی کی سرائی ہے۔ ٹھیک، تو ایک آدمی جو ہے وہ سوچ کا نکمہ ہے اور وہ اس سرائی کو اٹھا کر کے پتھر پر پھینک کر اس کو ضائع کر دیتا ہے، پانی تو اس کے پاس بھی تھا، اور دوسرا جو ہے وہ سراہی کا ڈھکن اٹھا کے اس میں سے ٹھنڈا پانی لے کے گھٹ گھٹ اپنے جگر کی پیاس کو بجھا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جناب پانی اس کے بھی پاس ہے، تو دونوں کے پاس پانی تھا، لیکن جو مستفید ہوا جس نے پانی پی لیا، رب کریم نے کہا کہ ہدایت تو سارے انسانوں کے لیے ہے، لیکن اس سے استفادہ صرف تقوی والے ہی، کیا بات، تقوی والے ہی کر سکتے ہیں۔ کیا کہنے شاہ جی۔ ناظرین کرام، ہدایت کا نور ہمیں مل رہا ہے شاہ صاحب قبلہ کی زبان نور سے الحمدللہ، اور پھر قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا نا یہ بار بار تکرار جو ہوتا ہے، مجھے مولا کائنات کا قول یاد آ رہا ہے، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں العلم یزداد بالتکرار، کہ یہ تکرار سے جو علم ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہاں وقت ہوا ہے بریک کا، ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ جی ناظرین اکرام، آپ کا خیر مقدم ہے، حکمت قرآن پروگرام میں آپ شامل ہیں، اور بات ہو رہی ہے ہدایت پر اور اس کے بعد تقوی پر۔ تقوی کے حوالے سے قرآن حکیم کے اندر یہ جو آیت کریمہ کا یہ حصہ ہے، قرآن حکیم کے اندر بہت سے مقامات پر تقوی کا ذکر ہے، جس میں اللہ کے خوف کی بات ہے، اللہ کی اطاعت کی بات ہے، توحید کی بات ہے، اخلاص کی بات ہے، اور تقوی کے حوالے سے امام راضی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ اس سے مراد خوف خدا بھی ہے۔ اور اس حوالے سے اگر ہم قرآن پاک کی آیات کو دیکھیں تو بہت سی آیات ہمارے سامنے ہیں۔ کہیں رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، کہیں قرآن نے فرمایا اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، کہیں قرآن پاک نے فرمایا اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون، کہیں قرآن حکیم نے فرمایا اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، کہیں قرآن حکیم نے اس تقوی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اذ قال لهم شعیب الا تتقون، کہیں فرمایا سورہ آل عمران میں اتقوا اللہ حق تقاتی، اور کہیں فرمایا رب کائنات نے ان اللہ مع الذین اتقوا۔ اور ناظرین ایک بڑی خوبصورت بات میں آپ سے عرض کروں کہ مفسرین نے یہاں ایک جملہ لکھا، غالباً ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول مبارک ہے، فرماتے ہیں اگر تقوی کی کوئی آیت بھی نہ ہوتی تو ھدی للمتقین کی آیت ہی کافی تھی۔ شاہ جی قبلہ یہاں تقوی کی بات ہے، اور میں چاہوں گا تقوی کیا ہے اور متقین کے لیے ہدایت کا مفہوم کیا ہے؟ بندہ نواز بات یہ ہے کہ تقوی کی جو تعریف ہمارے بزرگوں نے، ائمہ تفسیر نے اپنے علمی خزانوں میں کی ہے، وہ یہ ہے جعل النفس فی وقایت مما یخاف۔ اللہ اکبر۔ اس عربی عبارت کا معنی یہ ہے کہ اپنے نفس کو ٹھیک، وقایت میں، تحفظ میں، سیکورٹی میں ایسی جگہ لے جانا جہاں اس کی بچت ہو، اللہ اکبر، ان چیزوں سے
جن سے عام طور پر ڈر پیدا ہوتا ہے، اندیشہ پیدا ہوتا ہے، خرابی پیدا ہوتی ہے، انسان اپنے آپ کو تباہ، یہ ہے جعل النفس فی وقایہ۔ ٹھیک، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم 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 صحابی حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ تقوی کا معنی حضرت کعب سے پوچھا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ تم نے رسول کریم علیہ السلام کی صحبت کے مزے پائے ہیں، آہا سبحان اللہ۔ تو آج مجھے کوئی تقوی کی ایسی تعریف بتاؤ جو دل میں اتر جائے۔ جی، تو آپ نے کہا کہ عمر، کبھی آپ خاردار جھاڑیوں والے صحرا سے اللہ آپ اکبر۔ گزرے ہیں؟ جی جی جی، اور اگر گزرے ہیں تو کیسے گزرتے ہیں وہاں سے؟ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں وہاں سے کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں ٹھیک ٹھیک، تاکہ وہ کانٹے دار جھاڑیوں سے الجھ نہ جائیں، آہا تو سمیٹ کر میں چلتا ہوں۔ صحیح، تو حضرت کعب نے حضرت امیر المومنین کو جواباً کہا کہ جناب، زندگی صحرا ہے، اللہ، دنیا صحرا ہے، ٹھیک ٹھیک اس میں بدیوں کے کانٹے ہیں ہر طرف۔ ٹھیک ہے، تو متقی شخص وہ ہے جو اپنا دامن سمیٹ کے چلتا ہے، واہ 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 واہ، اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ ٹھیک، یہاں علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے جی انوار التنزیل کے اندر ٹھیک، تقوی کے 3 درجے لکھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان ہر قسم کے شرک سے بیزار ہو جائے، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی توحید اس طرح سما جائے کہ اس کا تعلق بندگی کا مفہوم بن کے اس طرح کامل ہو کہ اس کے دل میں شرک نہ رہے۔ اللہ اکبر، ایک واہ واہ واہ، دوسری چیز کہ گناہ جتنے بھی ہیں، جی جی، لغزشیں جتنی بھی ہیں، وہ ان سے بچتا ہوں۔ اور تیسرا مفہوم یہ ہے کہ وہ اللہ کی محبت اس کے سینے اور روح میں ایسی سما جائے واہ واہ، کہ وہ اللہ کی طرف یکسو ہو جائے، اور وہ چیزیں جو غفلت پیدا کرتی ہیں، وہ چیزیں جو غفلت پیدا کرتی ہیں، ٹھیک، بندے کو خدا سے، رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم اسے دور کرتی ہیں، جی ان سے وہ بچ کر کے جس وقت اللہ کی طرف یکسو ہو جائے تو یہ تینوں درجے اس کو ایک کامل تقوی سے۔ واہ واہ واہ، یہاں رسالہ کشیریہ میں میں نے یہ بات پڑھی کہ فضائل ہیں اور رذائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں تقوی یہ ہے کہ جتنی فضیلتوں والے کام ہیں آپ کوشش کریں کہ آپ کی زندگی میں، آپ کے عمل میں آ جائیں، ٹھیک، اور جتنے رذائل ہیں، جتنی بری چیزیں ہیں اور وہ انسان کی شخصیت کو خراب کرتی ہیں، ٹھیک، آپ ان سے بچ جائیں۔ واہ واہ تو یہ رذائل سے بچنا اور فضائل سے آراستہ ہونا۔ واہ واہ، اور اس سلسلے میں ایک قول بہت مجھے خوبصورت لگا، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، واہ واہ واہ، آپ فرماتے ہیں کہ اطاعت رسول کا دوسرا نام تقوی ہے۔ کیا کہنے، سبحان رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ دیں جی وہ اپنائیں لیں، جی، جن سے منع کریں واہ واہ، اس سے باز آ جائیں۔ واہ واہ، احکام 2 طرح کے ہیں، ٹو ڈو اینڈ ناٹ ٹو ڈو، واہ کچھ کرنے کے ہیں، کچھ نہ کرنے کے ہیں۔ ٹھیک ٹھیک، تقوی دونوں پر محیط ہے، جی، جو نہیں کرنے والے ان سے بچ جائیں، جو کرنے والے وہ کر لیں، کیا بات، تو اللہ تعالیٰ تقوی کی دولت آپ سبحان کو اللہ، عطا کر دے گا۔ میرے آخری الفاظ بسم اللہ، اس باب میں یہ ہوں گے کہ ایک آدمی کے سین میں کھجور کا درخت ہو جی، تو وہ سارے گھر والوں کے لیے ہوتا ہے، لیکن پھل جو ہے وہ چھوٹا بچہ نہیں توڑ کے کھا سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ درخت کا پھل سب کے لیے ہے، لیکن کھاتا وہی ہے جس میں خلوص بھی ہو، جس میں طاقت بھی ہو، جس میں شوق بھی ہو، جس میں کوشش بھی ہو۔ یوں تو یہ قرآن مجید ہدی للناس ہے، ٹھیک، سب کے لیے ہدایت ہے، لیکن جیسے اس ہدایت سے سارے مستفید نہیں ہوتے، جن لوگوں کے اندر اللہ نے تقوی ڈالا ہے، صلاحیت اور عالیت ڈالی ہے، وہی اس درخت کا پھل سبحان اللہ، کھانے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، آخر میں حضور قبلہ شاہ جی نے تقویٰ کے حوالے سے بڑی خوبصورت موتی ہمیں عطا فرمائے ہیں، اور مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے کہ اصحاب صفہ کے جو منیٹر ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
ایک شخص نیا نیا مسلمان ہوا تو دربار رسالت میں حاضر ہوا تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تربیت کے لیے سیدنا ابو ہریرہ کی ڈیوٹی لگائی، فرمایا اسے تعلیم سکھاؤ، انہیں اسے دین کی تعلیم دو۔ تو سیدنا ابو ہریرہ مسجد نبوی کے کونے میں لے گئے انہیں، اور انہیں بس اتنا جملہ کہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ تو وہ کہنے لگا جی میرے لیے کافی ہے۔ فرمایا ابھی تو میں نے آغاز کیا ہے، ابھی تو میں نے آپ بہت سی باتیں کرنی ہیں۔ کہا جی میرے لیے کافی ہے، اور یہ معاملہ دربار رسالت میں پیش ہوا۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس نے سچ کہا ہے، جس نے اتنی بات کو سمجھ لیا اس کے لیے یہ کافی ہے۔ اور تقویٰ کیا ہے؟ اور دیکھیں علامہ واقدی نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے۔ علامہ واقدی فرماتے ہیں تقویٰ یہ ہے کہ جس طرح تم لوگوں کے سامنے اپنے ظاہر کو مزین کرتے ہو، تقویٰ یہ ہے کہ اپنے باطن کو اللہ کے لیے مزین کرو، یہ تقویٰ ہے۔ اور یہاں میں آخر میں مولا کائنات کا ذکر کر کے بات کو ختم کرتا ہوں تاکہ اس بارگاہ سے خیرات عطا ہو جائے۔ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم نے تقویٰ کی جو علامت بیان فرمائی، آپ فرماتے ہیں، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ معصیت پر اصرار نہ کرنا، معصیت یعنی نافرمانی گناہ پر، معصیت پر اصرار نہ کرنا اور عبادت پر مغرور نہ ہونا، یہی تقویٰ ہے۔ اور اگر یہ چیز تمہیں مل گئی سمجھو رب کائنات نے تمہیں تقویٰ عطا فرما دیا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، رب کائنات ہمیں تقویٰ کا نور عطا فرمائے۔ میں آخر میں پھر حضرت علامہ حضور قبلہ مفسر قرآن مفکر اسلام علامہ پیر سید ریاض شاہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری اجازت کا طلبگار ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔